خاتم النبیین مولانا مولوی حسین جد الحسن والحسین بالقاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المباركين المتقين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو الرسول والمقام والمقام بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه پڑھنے کا شرف جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا یہی وہ آیت ہے جب جناب عباس امام حسین سے اجازت لے چکے رن میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام حسین نے جناب عباس کو علم دیتے وقت اس پر ذکر ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب کو ہٹایا اور اس پر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون عزیزو عباس علم دے کر چلے کون عباس کہ وہ عباس ہے جو بچپنے سے کربلا کا نام لیتا ہوا آ رہا ہے اس کربلا کے نام پر بہت صبر کیا ہے عباس نے کہ وہ عباس ہے کہ جب اپنی کریل جوانی میں تھے تو جب معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید نے مروان کے پاس خط بھیجا کہ جاؤ اور جا کر حسین سے بیعت طلب کرو جاؤ اور جا کر حسین سے بیعت لو مروان نے اپنے پروانے کو لے کر حسین کے پاس بھیجا اپنے دربار میں طلب کیا جیسے ہی جناب عباس کو یہ معلوم ہوا مولا عباس نے کہا کہ اے بابا اے آقا حسین مروان نے آپ کو اکیلے کیوں بلایا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا ارادہ کچھ اور ہو کہیں وہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے آقا حسین ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے مولا عباس آمادہ ہو کر چلے جیسے ہی مروان کے دربار کے قریب پہنچے امام حسین کہتے ہیں کہ آپ باہر رکیے میں اندر جاتا ہوں مولا عباس کہتے ہیں کہ آقا ایسا نہ ہو کہ آپ اکیلے ہوں اور وہاں اندر بہت سارے لوگ موجود ہوں اور وہ آپ کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت کرے تو امام حسین کہتے ہیں کہ اے عباس جب میں آواز بلند کروں تو سمجھ لینا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے امام حسین مروان کے دربار میں پہنچے مروان نے امام حسین سے کہا کہ اے حسین ایک افسوس کی خبر بھی ہے اور ایک پروانہ بھی آیا ہے معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت خلافت پر بیٹھ چکا ہے اس نے پروانہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ حسین اس کی بیعت کریں تو امام حسین نے کہا کہ بیعت جیسی چیز ایک ایسی چیز ہے جو بند دروازے میں نہیں ہوتی جیسے امام حسین نے یہ جملہ کہا فوراً ہی وہاں بیٹھے ہوئے سپاہیوں نے اپنی تلواروں کو میانوں سے نکالا اور کہا کہ تم کو بیعت کرنی پڑے گی پھر امام حسین نے جب یہ دیکھا تو تیز آواز میں بلند فرمایا کہ اے مروان تو یہ چاہتا ہے کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے تو یہ ہو نہیں سکتا اور بیعت جیسا معاملہ یہ بند دروازوں کے درمیان میں نہیں ہوتا ہے بلکہ کھلے عام ہوتا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے
کہ میں بیعت کروں تو پہلے یزید کو میرے سامنے لے کر آ تاکہ میں اس سے اپنی نظر و نیاز جو ہے رکھ سکوں۔ عزیزو، جب تیز آواز امام حسین نے بلند کی تو فوراً ہی مولا عباس اندر پہنچے اور مولا عباس نے امام حسین سے فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ابھی ان لعینوں کا گلا تن سے جدا کر دوں۔ تو مولا حسین کہتے ہیں کہ عباس، میرے بابا نے تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے، ابھی کربلا دور ہے۔ الغرض امام حسین واپس آئے، لیکن وائل مظلوم کربلا، وائل مظلومی عباس، کہ وہ عباس ہے کہ جو اپنے کمسنی سے کربلا کا نام سنتا آ رہا ہے، لیکن جب کربلا میں پہنچا ہے تو 2 محرم کے بعد جب یہ داخل ہوئے اور 3 محرم کو خیام ہٹانے کی خبر آئی تو یہی عباس تھا جس نے اپنی تلوار نکالی اور ایک خط کو کھینچا، اور خط کو کھینچنے کے بعد کہتا ہے کہ کس کی عباس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال جو اس دائرے کے اندر اپنے آپ کو لے آئے، عباس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال جو اس دائرے کے اندر آ جائے۔ جب امام حسین نے یہ منظر دیکھا تو فوراً ہی جناب زینب کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں، اے بہن زینب، ارے میں عباس کو آج تک روکے ہوئے تھا، میں عباس کو یہ کہتے ہوئے روک لیتا تھا کہ تم کربلا کے لیے مانگے گئے ہو، تم کربلا کے لیے ذخیرہ ہو، لیکن آج عباس کربلا میں ہے، میرے کہنے سے رکنے والا نہیں ہے۔ اے بہن زینب، جاؤ اور عباس کو سنبھالو۔ میں کس طریقے سے کہوں، آج تو کربلا کا میدان بھی ہے، عباس بھی ہے اور جنگ کا منظر بھی ہے۔ اے بہن جاؤ اور عباس کو سنبھالو۔ جناب زینب آتی ہیں اور آنے کے بعد بھیا عباس کو خاموش کر کے اپنے خیمے میں لے جاتی ہیں اور سمجھاتی ہیں، اے بھیا عباس، ابھی عاشور دور ہے، ابھی عاشور دور ہے، لیکن عاشور کا دن بھی آتا ہے۔ عزیزو، یہ ہے مظلومی عباس کہ عاشور کا دن آیا، عاشور کا دن آیا۔ عباس یہ چاہتے تھے، عباس کی بچپن سے آرزو تھی کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میں بھی اپنے جوہر دکھاؤں گا۔ اب عاشور کا دن ہے، جنگ کا میدان ہے۔ عباس بھی چاہتے تھے کہ آج میں اپنے جوہر دکھاؤں، لیکن آقا سے اجازت نہ ملی۔ یہ ہے مظلومی عباس۔ عزیزو، شہادت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، پوری شہادت بیان نہیں کرنی ہے۔ عزیزو، مولا عباس کربلا کے میدان میں پہنچے، پانی لیا، آگے بڑھے، خیمے کی جانب بڑھے۔ جانب بڑھنے کے بعد ارے کسی ظالم نے آپ کے دونوں بازو کو شہید کیا۔ عزیزو، عباس کے دونوں بازو تن سے جدا ہوئے، عباس کے سر پر غز لگی، عباس زین سے زمین پر آئے، اس حالت میں آئے کہ عباس کے بازو نہیں تھے، سر کے بل عباس زمین پر آئے۔ ہاں عزیزو، یہ عباس وہ ہے جب زمین پر آیا تو آواز دی، اے آقا حسین، ارے میری مدد کو آؤ، تمہارا بھائی عباس ارے گھوڑے سے زین سے زمین پر آ گیا اور کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزیزو، جیسے ہی یہ آواز مولا حسین نے سنی، مولا حسین دوڑتے ہوئے جناب عباس کے قریب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد دونوں میں راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی، وصیتیں ہونے لگی۔ امام حسین نے وصیت کی، عباس نے وصیت کی۔ عزیزو، عباس کی روح کفر انصرو سے پرواز کر گئی۔ عزیزو، عباس نے کہا تھا کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ امام حسین عباس کے علم کو لے کر خیموں میں پہنچے، چھوٹے چھوٹے بچے جناب سکینہ کے پیچھے پیچھے خیمے کے دروازے پر آئے، اور آنے کے بعد کیا دیکھا، علمدار آتا ہے، علم آیا ہے لیکن علمدار نہیں آیا ہے۔ عزیزو، جناب سکینہ نے اپنے قبیلے کے تمام بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہتی ہیں، اے بچوں، ارے اے بچوں، میری آس عباس علمدار تھے، میرے امو عباس علمدار تھے، میں نے تم سے پانی کا وعدہ کیا تھا، ارے اپنے ننھے ننھے کوزوں کو توڑ دو، میرا عباس دریا کے کنارے سو رہا ہے۔ عزیزو، یہ خبر زینب کو ملی تو جناب زینب نے خیام کی تمام عورتوں کو اکٹھا کیا اور سب سے فرماتی ہے، اے بیویو، ارے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اوپر، تمہاری رضا کے اوپر کبھی کوئی آش نہیں آئے گی، تمہارا پردہ سلامت رہے گا، لیکن جس کے بھروسے ارے میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، آج وہی عباس ارے کربلا کے میدان میں اپنے
بازو کو کٹائے سو رہا ہے۔ عزیزو جناب زینب کہتی ہے اے بیویو اب یہ امید نہ رکھنا کہ بعد عباس جب میرا بھائی شہید ہو جائے تو ظالم تمہارے ساتھ کیا کیا سلوک کرے۔ ایوکم اللہ عزیزو ایک وقت وہ آتا ہے جب امام حسین شہید ہو چکے، تمام عزیز و اقربا شہید ہو چکے، ارے سب کے سروں کو نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا، لیکن عباس کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کرتے تھے، لیکن عباس کا سر تھا کہ نوکے نیزہ پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً نیچے آ جاتا تھا۔ ارے جناب سید سجاد سے معلوم کیا گیا کہ اے سجاد ارے عباس کا سر نوکے نیزہ پر کیوں نہیں ٹھہرتا؟ ایک مرتبہ میرا مظلوم امام، میرا بیمار امام کہتا ہے کہ عباس میرا غیرت دار امو تھا، ارے اس کو اس بات کی غیرت ہے کہ اس کے سامنے اس کی پھوپھی ہے، اس کی مائیں بہن ہے، اس کے سامنے اس کی بھتیجا ارے ننگے سر ہے۔ عباس کا سر اس لیے نیزے پر نہیں ٹھہرتا کہ عباس اپنی پھوپھیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو ننگا سر کس طریقے سے دیکھے۔ عزیزو تصور کیجئے گا عباس کے سر کو ارے کیسے بے لگام گھوڑے کے سر میں باندھا گیا کہ جب وہ چلتا تھا تو اس کے سوم ارے عباس کے گھوڑے عباس کے سر سے ٹکراتے تھے۔ عزیزو عباس کے سر سے لہو جاری تھا اور آواز نکل رہی تھی اے سکینہ، اے پھوپھی زینب، اے بہن زینب ارے مجھے معاف کر دینا، ارے میں تمہارے لیے پانی نہ لا سکا، اے پھوپھی زینب میں تمہارے پردے کی حفاظت نہ کر سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔